ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ پچھلی ویڈیو میں اسٹیپس فار لرننگ انگلش سیکھ چکے ہیں۔ آج پارٹس آف اسپیچ سٹارٹ کرنے والا ہوں۔ ہر زبان سیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اگر بات محنت پر آ جائے تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ویڈیو ہر کلاس کے طالب علم چاہے ریگولر ہو یا پرائیویٹ بآسانی سے انگلش گرامر سیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین ویڈیو سکپ نہ کریں، اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ میری کوشش ہے کہ ویڈیو چھوٹی سے چھوٹی اور نالج زیادہ سے زیادہ ہو۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پارٹس آف اسپیچ، بول چال کے حصے یا اجزاء کلام۔ نمبر 1، ناؤن۔ ناؤن کو اردو میں اسم یا نام کہا جاتا ہے۔ وہ کلمہ جس سے کسی شخص، جانور، جگہ یا چیز کی شناخت کی جائے اس کو ناؤن کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، پروناؤن۔ پروناؤن کو اردو میں اسم اشارہ یا اسم ضمیر کہا جاتا ہے۔ وہ اسم جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، مثلا یہ، وہ، اس، ان، تم، آپ، پروناؤن کہا جاتا ہے۔ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور کلک کریں اور ساتھ ساتھ لائک بھی کریں۔ پریپوزیشن۔ پریپوزیشن کو اردو میں حرف جار کہا جاتا ہے۔ وہ لفظ جو کسی فعل کو اسم سے ملائے، مثلا سے، پر، میں، تک، پریپوزیشن کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، ورب۔ ورب کو اردو میں فعل، کام یا عمل کو کہا جاتا ہے۔ وہ کلمہ جس میں زمانہ پایا جائے، مثلا دیکھنا، چلنا، کرنا، ورب کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، ایڈجیکٹو۔ ایڈجیکٹو کو اردو میں اسم صفت کہا جاتا ہے۔ وہ اسم جس سے کسی چیز یا شخص کی خصوصیت، خوبی یا برائی ظاہر ہو، مثلا سچا، جھوٹا، کالا، گورا، ایڈجیکٹو کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، ایڈورب۔ ایڈورب کو اردو میں فعل اضافی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو فعل کی معنی میں اضافہ کرتے ہیں، مثلا جیسے بہادری سے، جیسے سچائی سے یا برائی سے، ایڈورب کہا جاتا ہے۔ نمبر 7، کنجنکشن۔ کنجنکشن کو اردو میں حروف عطف کہا جاتا ہے۔ وہ حرف جو دو کلموں یا دو جملوں کو آپس میں ملائے، مثلا و یا بھی اور پھر، کنجنکشن کہا جاتا ہے۔ نمبر 8، انٹرجیکشن۔ انٹرجیکشن کو اردو میں حرف اظہار کہا جاتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو غم، خوشی، حیرت، داد تحسین کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پارٹس آف اسپیچ کا پارٹ نمبر 1 سیکھیں گے۔ اپنا خاص خیال رکھیے۔ اللہ